اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ دھرمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجھی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون آمیز لہجے میں کہتی بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بامشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پر زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ تیش کے عالم میں دھاڑا۔ نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نحیف سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا غرا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں۔ وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے۔ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی۔ دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی۔ اس کی ماں جب مری تھی تو 9 سال کا تھا اور وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ کر بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں؟ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہونا، پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہوں تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں ہی سے تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا، دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا۔ حالانکہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا، جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا۔
کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے، وہ تمکنت سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی، اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا، انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ ان کو تکتی مستفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نہ تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا، پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور ابھی تو ناراض ہیں کافی۔ اس نے بے چینی سے کہا، اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، وہ کسی کام سے اجرت میں گھر آیا تھا، کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر ایک جگہ چھان چکا تھا پر اسے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پین کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی، سرخ رنگ کا شیفون کا جوڑا پہنے جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری ہوئی تھی، موتی کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پر سرخ جوڑے کی ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی ڈال والی نت پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی، وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی، اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ اسے ایسے سج سنوری ایسے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپاتے لہجہ میں مستفسر ہوئی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پر لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا، اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھیں۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا، کچھ نہیں۔ کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ لمحے یوں ہی سرکتے گئے، میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب نے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے، وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے بستر پر گراتا اس پہ جھکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سسک اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ لمحے یوں ہی فسو خیزی کے ساتھ بیتنے لگے کہ یکدم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا۔ چہرے پر ایک دم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پر نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ اس پر غراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اسے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں۔